کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک معصوم سا کھلونا جو بچوں کے لیے بنایا گیا ہو ایک دن آپ کی زندگی کا سب سے خوفناک راز بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کھلونا جو کبھی آپ کے کمرے میں موجود تھا ایک شیطانی قوت کا مسکن بن سکتا ہے؟ آج کی کہانی ہے اینابیل ڈول کی، ایک ایسی کہانی جو حقیقت اور افسانے کے درمیان پھنس گئی ہے۔ یہ صرف ایک کھلونا نہیں بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت ہے جو لاکھوں لوگوں کے لیے خوف کی علامت بن چکی ہے۔ اس کہانی میں ہم آپ کو اینابیل کے اصل واقعات اور اس کے افسانوی کردار کو دکھائیں گے جنہوں نے اس کھلونے کو دنیا کا سب سے خوفناک اور بدنام ترین کھلونا بنا دیا۔ I'm Lorraine Warren, and this is my home. We've lived here, I guess about 40 years now. This is where everything started. Everything started about our work. Okay, so let's go in. I'll show you the house. There's a lot of pictures of us in the house. Here's one of the pictures of Ed and I. You guys were inseparable. Oh, yeah, we were. We didn't do anything without one another. You're in probably one of the most haunted places in the world because of the things that are in here. Everything in here has been taken from some place where people were either killed or maimed or so many ways. So it's tragic for me, to even go in. People are very, very interested in the museum. And there's some people that are afraid to even go in. Right here is a conjuring mirror. Everything and anything in here we have investigated. Don't ever touch anything. And if you do, let me know. This is the worst thing in here, is that doll. I'm not gonna stare at it though. So you can take the picture, but I'm not gonna stare at it because that has done bad harm on a lot of people. You have to conjure the spirits in order to get them. You're not going to get them by just walking around here. And that's the one that's sort of depicted a little bit in this movie, correct? Yes, it is. That's the Annabelle doll. Yes. Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. What has been done is circular embolism, which is prayers, are said all the time, to pray. You're a priest to bless. Yes, definitely. Yes, oh my God, yes. I can't do that. 1970 کی دہائی میں ڈونا نام کی نرسنگ اسٹوڈنٹ کو اس کی والدہ نے ایک تحفے کے طور پر ریگیٹی این نام کا کپڑے کا ڈول دیا۔ یہ ایک نرم کھلونا تھا، بظاہر معصوم اور کسی قسم کے خطرے سے پاک۔ ڈونا اور اس کی روم میٹ اینجی نے اس کھلونے کو اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا۔ شروع میں کچھ عجیب واقعات ہوئے، جیسے ڈول کا خود بخود ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، لیکن جب ڈونا اور اینجی کو کاغذ کے ٹکڑوں پر پیغامات ملنے لگے جیسے ہیلپ می، مجھے مدد چاہیے، اور ہیلپ اس، ہمیں مدد چاہیے، تب ان کے ذہنوں میں سوالات اٹھنے لگے۔ کچھ دن بعد ایک میڈم کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ ڈول میں ایک چھوٹی بچی کی روح بسی ہوئی ہے جس کا نام اینابیل ہگنس تھا۔ اس روح نے دعویٰ کیا کہ وہ اکیلی اور اداس تھی، اس لیے اس نے ڈونا اور اینجی کے ساتھ رہنا چاہا۔ دونوں لڑکیوں نے ہمدردی سے یہ بات قبول کر لی، لیکن اصل میں وارنز کے مطابق یہ ایک جھوٹ تھا، کیونکہ یہ کوئی معصوم بچی کی روح نہیں بلکہ ایک شیطانی قوت تھی جو ان کے اعتماد کے ذریعے اندر گھسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان واقعات کے بعد مشہور پیرانارمل انویسٹیگیٹرز ایڈ اور لورین وارن نے اس معاملے کا جائزہ لیا۔ وارنز کے مطابق اینابیل صرف ایک ہانٹڈ ڈول نہیں بلکہ ایک طاقتور شیطانی قوت کا ذریعہ بن چکی تھی۔ ایڈ وارن نے چرچ کے ایک پادری سے خصوصی ایکسورسزم بلیسنگ کروائی تاکہ اس قوت کو قابو میں کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس ڈول کو اپنے ساتھ لے جا کر اکلٹ میوزیم میں شیشے کے ایک کیس میں محفوظ کر دیا گیا۔ اس کیس پر ایک واضح وارننگ درج ہے، پازیٹیولی ڈو ناٹ اوپن۔ Mostly under the ground, a lot of it going into the museum portion. This doll is active. So there's a lot of tragedies associated with this doll, but کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو اینابیل ڈول سے منسلک ہیں،
جیسے ایک نوجوان لڑکا میوزیم آیا اور اینابیل کے بارے میں سن کر ہنسنے لگا۔ اس نے ڈول کو چیلنج کیا اور اس کے کیس پر زور سے دستک دی۔ وارنز نے اسے خبردار کیا لیکن اس نے بات نہ مانی۔ واپسی پر اس کی موٹر سائیکل کا حادثہ ہوا اور وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ اس کی گرل فرینڈ کئی ماہ اسپتال میں زیر علاج رہی۔ اور دوسرا واقعہ ایک اور شخص جس نے میوزیم وزٹ کے دوران گائیڈ کی کہانی کا مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ جاتے ہوئے اس کی گاڑی ایک شدید حادثے کا شکار ہو گئی۔ وہ زندہ تو بچ گیا لیکن اس کا جسم زخمی اور گاڑی مکمل تباہ ہو گئی تھی۔ تیسرا واقعہ ایک پادری کے ساتھ ہوا جس نے اینابیل کو دیکھ کر کہا تھا کہ تم محض ایک کھلونا ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ لورین وارن کے مطابق اس کے بعد جب وہ واپس جا رہا تھا اس کی گاڑی ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گئی اور وہ خوش قسمتی سے بچ گیا، مگر اس کی گاڑی تباہ ہو گئی۔ اس کے بعد وارنز نے سختی سے وارننگ دی کہ اینابیل کو کبھی معمولی نہ سمجھا جائے۔ ایڈ اور لورین وارن کے مطابق اینابیل ڈول میں کوئی انسانی روح نہیں تھی بلکہ ایک طاقتور شیطانی موجودگی تھی۔ یہ قوت ایک انسان کے جسم میں داخل نہیں ہو سکتی تھی لیکن ایک کھلونے کے ذریعے انسانوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایڈ وارن نے کہا تھا کہ اینابیل کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ اس نے ہماری تحقیقات کو ایک نیا رخ دیا۔ ہم نے سیکھا کہ اس طرح کی قوتوں کو کبھی ہلکا نہیں لینا چاہیے۔ اینابیل کو وارنز کے ذاتی اکلٹ میوزیم کنیکٹیکٹ میں رکھا گیا جہاں ان کے باقی کیسز کی اشیاء بھی موجود تھیں۔ اس میوزیم پر ہمیشہ ایک خصوصی پادری کی دعائیں جاری رہتی تھیں تاکہ ڈول قابو میں رہے۔ 2019 میں قانونی مسائل کی وجہ سے میوزیم بند کر دیا گیا۔ اب اینابیل وارنز کی بیٹی جوڈی وارن اور اس کے شوہر ٹونی سپیرا کی نگرانی میں ہے۔ وہ اب بھی اسے ایک محفوظ شیشے کے کیس میں رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس سے دور رہنے کی سخت ہدایت کرتے ہیں۔ تو یہ تھی اینابیل ڈول کی سچی کہانی، ایک ایسا کھلونا جو بظاہر معصوم اور بے ضرر نظر آتا تھا، مگر اس میں چھپی ایک شیطانی قوت نے اسے دنیا کا سب سے خوفناک کھلونا بنا دیا۔ یہ کہانی نہ صرف اینابیل کے بارے میں ہے بلکہ ایک یاد دہانی ہے کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہمیں معمولی لگتی ہیں وہ حقیقت میں خطرناک ہو سکتی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ بھی اینابیل جیسے کھلونے کے ساتھ کبھی رہنا چاہیں گے، یا کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان شیطانی قوتوں کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسی حقیقی سچی کہانی یا واقعہ ہو جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اسے اپنے چینل پر سنا سکیں، تو اسے پلیز ڈسکرپشن میں دیے گئے ہمارے ای میل ایڈریس یا واٹس ایپ پر بھیجیے گا۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو براہ کرم اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور مزید حقیقی سچی ہارر کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی کہانی کبھی مس نہ ہو۔